بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے چاچا کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اگر اب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ذلیلوں کو نکال باہر کر دیں گے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چاچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ پہلے کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا۔ میں غم سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چاچا نے کہا کہ تمہارا کیا ایسا خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا اور تم پر خفا ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی ہے۔ ہم ایک غزوہ تبوک میں تھے۔ سفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے جیشہ لشکر کا لفظ کہا۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی۔ انصاری نے کہا کہ اے انصاریو دوڑو، اور مہاجرین نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا کیا قصہ ہے، یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے مار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا، اب جہاں تک نوبت پہنچ گئی، خدا کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ آئے تو انصار کی تعداد سے ان کی تعداد کم تھی، لیکن بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے حدیث عمرو بن دینار سے یاد کی۔ عمرو نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجھ سے عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان نقل کیا کہ مقام حرا میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہما کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما اور ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن ارقمہ رضی اللہ عنہما ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی۔ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو مار دیا۔
انصار نے کہا اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجرین نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے جی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجرین نے کہا کہ اے مہاجرین دوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پکارنا چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، اچھا اب نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینہ واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جب کہ وہ حضا تھی طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور اپنے نکاح میں رکھیے جہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھے تو اس کی پاکی طہارت کے زمانے میں ان کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتا ہے۔ بس یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اس میں یعنی حالت طہارت میں طلاق دے۔ ایک شخص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کہ آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد بچہ جنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو وہ عدت کی 2 مدتوں میں جو مدتیں لمبی ہوں اس کی رعایت کرے۔ حضرت ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کی عدت کا یہ حکم ہے، حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ ان کی مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی۔ آخر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا، یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ام المومنین نے بتایا کہ صبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خوالہ رضی اللہ عنہما شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت حاملہ تھی۔ شوہر کی موت کے 40 دن بعد ان کے جہاں بچہ پیدا ہوا، پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو السنابل بھی ان کے پاس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے تھے۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔